شرک جس چیز سے پیدا ہوتی ہے جی اور قرآن میں آیا ہے کہ انما المشرکون نجس، تو یہ شرک کے بارے میں ہمیں تھوڑا تفصیل دے دے کہ ہم مسلمان بہت شرک پہ جا رہے ہیں، حقیقتاً جا رہے ہیں. ہمیں یہ تقریر حج پہ عمرے پہ آتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا تفصیلہ کر دے غامدی صاحب. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی چیز کو سمجھنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے سمجھنا شرک ہے. جس طرح کہ مثال کے طور پر سیدنا مسیح علیہ السلام کو بعض مسیحی گروہوں نے اللہ کی ذات سے سمجھا، یا جس طرح ہمارے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ان کی ذات میں سے، بیان کیا جاتا ہے، گویا اللہ ہی کی ذات کا ظہور ہے. تو کسی کو اللہ کی ذات سے سمجھنا یا اللہ کو کسی کی ذات سے سمجھنا یہ شرک ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر کے خلاف کوئی عقیدہ رکھنا، یعنی اللہ کی تخلیق میں یا اللہ جس طرح اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس میں کسی کو ساجی ماننا، یہ شرک ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز بھی اگر کسی دوسرے کے بارے میں روا رکھی جائے گی تو اس کو شرک قرار دیا جائے گا. ہمارے ہاں اس میں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں اب رائج ہو گئی ہیں. ہم نے پیغمبروں کو، ہم نے اولیاء کو، ہم نے نیکوکار لوگوں کو یہ حیثیتیں دے رکھی ہوئی ہیں. بت پرستی تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوئی، لیکن انسانوں کی پرستش کے بہت سے عقائد ہیں جو مسلمانوں کے اندر بھی بدقسمتی سے در آئے ہیں. تو ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے، ہر آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. یہ اللہ پر افطرا ہے. اس کا بڑا سادہ اصول ہے کہ آپ جو بات بھی کہہ رہے ہیں کسی شخص کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات موجود ہے قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اس جھوٹ کی آخری شکل وہ ہے کہ جو شرک کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہے.